رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک عبادت ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف ایک عظیم اور مشروع عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کنٹینیو کیا کرتے تھے، ہر سال کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر ایک شخص بھی مسجد کے اندر بیٹھ گیا اعتکاف کی نیت سے تو تمام محلے کی طرف سے وہ ایک شخص کافی ہے، اور اگر ایک آدمی بھی نہ بیٹھا پورے محلے میں سے مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے تو سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسجد کے اندر ایک نہ ایک شخص اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ کوشش کرے کہ زیادہ بندے بیٹھ جائے، لیکن کم از کم 1 یا 2 بندے جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کی غرض سے بیٹھ جائیں تاکہ یہ سنت اعتکاف جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ پھر اعتکاف کے اندر سب سے پہلا درجہ وہ مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے کا ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی میں اعتکاف پر بیٹھنے کا ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی میں اعتکاف پر بیٹھنے کا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی جامع مسجد ہے اس کے اندر آدمی بیٹھ جائے تو اعتکاف کا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے۔